السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 80 87 ہے۔ تفسیر قرآن مجید کے ان دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 86 آیات تک کی ہم نے تلاوت اور ایک حد تک خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 87 آیت نمبر کو تلاوت کر کے اللہ کے نام سے آغاز کیا، جس کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کا یوں ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پہ اس کے بعد رسولوں کو بھیجتے رہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہاں تک کہ آخری میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور روشن نشانیاں دے کر البینات، اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے خاص طور پر روح القدس سے ان کی مدد کی،
تائید کی۔ یہاں روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کا خطاب چل رہا ہے، اس واسطے انہی کے خطاب کے سلسلے میں انہی کی باتیں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ افکلما جاءکم، جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آئے، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، وہ جو لے کر آئے وہ تمہارے نفسوں کے، تمہارے خواہشوں کے خلاف تھا، تو تم نے کیا کیا؟ تکبر میں پڑ گئے، ان کو نہیں مانا، حتیٰ کہ اس تکبر اور ضد میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ففریقاً کذبتم، رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ یا رب، اس حد تک گئے گزرے ہو گئے تم۔ اب یہاں پر جو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہیں، بظاہر تو بنی اسرائیل کی ذکر کی ہیں، لیکن اس ذکر کو قیامت تک کے لیے نصیحت رکھ دیا، تو اصل میں نصیحت ہم کو ہے کہ ہم کیا ہیں۔ ہمارے اندر بھی کہیں یہ صفات تو نہیں ہیں، تو اس میں سب سے پہلے بات سمجھ لیجئے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ اب یہاں سے دراصل ان کے لیے شریعت بھی نازل ہو گئی۔ اب اس کے بعد تقریباً 1500 سال کا وہ عرصہ رہا جس میں پے در پہ اللہ تبارک و تعالی نے تسلسل کے ساتھ یہاں پر انبیاء بھیجے، لیکن یہاں لفظ آیا ہے بالرسل، رسول بمعنی کیا ہے؟ ایک کے، اور رسول کی جمع ہے رسل، اسی سے ہمارا ایک پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل، تو یہ رسول کی جمع ہے، لیکن بمعنی نبی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جو رسول آئے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، جن کو الگ سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو اس حیثیت سے یہاں جو آئے وہ نبی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی انبیاء کو لفظ رسول سے تعبیر کیا گیا ہے، کبھی کبھی رسولوں کو نبی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے بعینہ، اسی طرح جس طرح کبھی کبھی اسلام کہہ کے ایمان مراد ہوتا ہے، ایمان کہہ کے اسلام مراد ہوتا ہے۔ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، علماء نے اس کی تطبیق یوں دی ہے کہ 3 جوڑے ایسے ہیں جو الگ الگ اگر آ جائیں تو دونوں معنی ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ آ جائیں تو معنی بالکل الگ الگ ہوتا ہے، اس کا اصل معنی ہوتا ہے۔ 3 جوڑے بہت اہم سبق ہے، اس کو رکھنے سے قرآن فہمی میں بڑی آسانی ہوگی سمجھ لینے سے۔ اذا اجتمعا تفرقا، اگر یہ ایک ہی جگہ آ جائیں وہ دونوں الفاظ تو معنی اس کے الگ الگ ہوں گے، اور اگر وہ الگ الگ آئیں تو دونوں کے معنی ہو سکتے ہیں۔ اس کے 3 جوڑے ہیں۔ نمبر 1 جوڑا ہے اسلام، ایمان یا مسلم مومن۔ اگر یہ الگ اسلام اللہ تبارک و تعالی ذکر کیا ہے تو اسلام کے معنی میں ایمان مراد ہوتا ہے، یا ایمان کہہ کے اسلام مراد ہوتا ہے، یا مسلم کہہ کے مومن مراد ہوتا ہے، مومن کہہ کے مسلم مراد ہوتا ہے۔ دونوں الگ الگ اگر ہوں تو دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ اگر دونوں آ جائیں تو معنی الگ الگ ہوگا، جیسا کہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ عربی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے ان سے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام قبول کیے۔ دیکھیے یہاں پر ایمان اسلام ایک ہی جگہ اکٹھا آ گیا، تو ایمان سے مراد ارکان ایمان اور قلبی ایمان مراد ہے، تصدیق باللسان، اقرار بالقلب، عمل بالجوارح، وہ مراد ہے، اور اسلام سے مراد اطاعت کر لینا، مان لینا، ظاہری طور پر کیا قبول کر لینا۔
وہ مراد ہے۔ لیکن الگ اگر آ جائے اسلام تو وہاں ایمان مراد ہوتا ہے، کبھی ایمان اسلام مراد ہوتا ہے۔ یہ ایک جوڑا ہو گیا اسلام ایمان یا مسلم مومن کا، اور دوسرا جوڑا وہ ہے جہاں قتال اور جہاد کا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کہا، لفظ وہاں پر قتال کے لیے استعمال ہوا، اور کہیں کیا ہے قتال کہا اور لفظ وہاں پر جہاد کے لیے استعمال ہوا۔ حالانکہ جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، قتال کا مطلب ہے اصل لڑائی۔ لیکن وجاہدوا فی سبیل اللہ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ تمام الفاظ آئے ہیں، اور قاتلو بھی آیا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ یہاں دونوں میں کیا ہے، کبھی کوششوں کو اسلام کی راہ میں جہاد کا لفظ آیا ہے، قتال کے لیے بھی جہاد کا لفظ آیا ہے، اور اسی طرح قتال بمعنی کوشش کے لیے بھی آیا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ لڑائی میں زیادہ تر قتال ہی آیا ہے۔ تو یہ ایک جوڑا ہو گیا، اور اسی طرح یہ جوڑا بھی نبی اور رسول کا، کیونکہ نبوت اور رسالت میں ضرور بالضرور فرق ہے، رسول اور ہے، نبی اور ہے۔ لیکن یہ معنی کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، جیسا کہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو پہلا درجہ نبوت کا ہے، پہلا درجہ مسلم کا ہے، دوسرا درجہ رسول کا ہے، رسولوں کا ہے، یہ سب دوسرا درجہ مومنوں کا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ الگ الگ کہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول کہہ کے نبی مراد لیے ہیں، اور نبی کہہ کے رسول بھی آ گئے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ اگر آ جائیں دونوں الفاظ تو وہاں رسول رسول ہوگا، نبی نبی ہوگا، کیونکہ رسول عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاہد ہوتے ہیں اور ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی غالب ہوں گے، تو رسول کبھی قتل نہیں ہوئے۔ لیکن انبیاء قتل ہوتے رہے، تو اس واسطے نیچے فرمایا کہ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بہت سے کو تم نے قتل کیا، تو یہ رسول نہیں ہو سکتے، نبی ہی ہو سکتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول سے خطاب کیا ہے۔ تو رسول بحیثیت رسالت کے اور خاص قوم کی طرف جن کو بھیجا جاتا ہے وہ رسول بنتے ہیں، یا علماء کرام نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ان النبی انسان بشر اوحی الیہ بشرع ولم یؤمر بتبلیغہ، اور ان الرسول انسان بشر اوحی الیہ بشرع وامر بتبلیغہ، کہ نبی وہ ہوتا ہے جو انسان مرد، عورتوں میں نبوت نہیں چلی۔ آج وہ بھی بہت سے لوگ کیا ہیں، عورتوں کے لیے کمی اور زیادتی سمجھتے ہیں، بدبختوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نبی وہ ہے جو انسان ہے، بشر ہے، مرد ہے، اور اللہ نے ان پر وحی کی ہے، لیکن خاص طور پر تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا ہے بلکہ اصلاح کا حکم ہوتا ہے۔ قوم کے اندر بھیجے جاتے ہیں اور وہ قوم کی اصلاح کرتے ہیں، اور رسول وہ ہوتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، جن پر وحی نازل ہوتی ہے اور تبلیغ کا حکم ہوتا ہے خاص طور پر۔ اور دوسری تشریح میں، دوسرے تعریفات میں یہ بھی لفظ آیا ہے کہ رسول وہ ہے جس کو شریعت دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے، نبی وہ ہے جس کو کتاب نہیں دی جاتی۔ بہرکیف فرق ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتبار سے بالرسل معنی نبی ہے۔ تو اب آئیے آگے فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، تسلسل کے ساتھ جو آتے رہے، اس میں آخری رسول تمہارے اندر کے، کیونکہ اس کے بعد تو بنی اسماعیل میں آئے اور فترے کا ایک زمانہ ہو گیا، تقریباً 600 سال، 610 سال سمجھ لیجئے نبوت ملنے پر۔ تو یوں فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ،
اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے تم کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو ہم نے عطا کیا وہ ان کے ساتھ ان کے بینات تھے۔ بینات میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں جو بہت اعلیٰ تھے۔ انبیاء کرام میں معجزاتی طور پر خاص کر حسی اعتبار سے جتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے اتنے قرآن میں کسی اور کے لیے ذکر نہیں ہوئے۔ ہاں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهَا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ وہ اگر مٹی سے کیا ہے پرندے بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ تمہارے لیے جاندار پرندہ بن جاتا، وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، وہ تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو وہ بتا دیتے تھے۔ اور اسی طرح مازرداز پیدائشی اندھے کو، کوڑ والے کو، کوڑھی کو، مادرزاد جو اندھے اور کوڑھی ہوتے ہیں ان کو مسح کرنے سے، ان کو ہاتھ لگانے سے اچھے ہو جاتے تھے۔ یہ خاص معجزات جو حسی طور پر عطا ہوئے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف یہاں پر کہا ہے کہ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ساتھ میں فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، خاص طور پر فرمایا کہ ہم نے تائید کی، ہم نے نصرت کی، ہم نے دراصل کیا ہے قوت عطا کی روح القدس سے، یعنی جبرائیل سے۔ کیوں خاص طور پر ہر نبی کو، ہر رسول کو جبرائیل کے ساتھ نسبت ہے، لیکن یہاں خاص کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ ان کی پیدائش سے بھی بہت بڑا تعلق حضرت جبرائیل سے تھا نا، جیسا کہ حضرت جبرائیل ہی تو کیا ہے خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، جو سورہ مریم میں خاص طور پر ذکر ہے کہ جب وہ بشارت دینے کے لیے آئے تھے تو وہ جبرائیل تھے۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بہترین بچے کی۔ تو وہ کون تھے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں اللہ کی طرف سے فرستادہ بن کے آیا ہوں تمہیں ایک بہترین غلام دینے کے لیے، پاک صاف لڑکا دینے کے لیے۔ تو یہاں پر حضرت جبرائیل کی ہمیشہ تائید رہی ہے، تو اس واسطے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اب اس کے بعد جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ٹکڑا بیان فرمایا یہ اصل میں بہت ہی اہم ہے۔ فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آئے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اور وہ جو لائے تھے وہ تمہارے نفسوں کی خواہش کے مطابق نہیں تھا، استکبرتم، تم نے ان کو نہیں مانا، استکبار کیا، رسولوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا تم بدبختوں کا، حتیٰ کہ اس میں اتنا آگے بڑھے کہ فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، ایک کو قتل کر دیا۔ اب ذرا اندازہ کرو مسلمانوں، بظاہر خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن خطاب کا تسلسل قیامت تک جو باقی رہے گا وہ امت مسلمہ سے ہے۔ بعینی ہی جو کام بنی اسرائیل میں انبیاء انجام دیتے تھے اصلاح کا، وہی کام امت مسلمہ میں صالح لوگ، مصلحین، داعین، وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کو وحی نہیں آتی، نہیں آ سکتی، نبی نہیں بن سکتا، نبوت ختم ہو گئی۔ اور یہاں پر جب بھی اصلاح کا کام ہوا، ہماری عوام ہو، ہمارے علماء سو ہوں، بدبخت لوگ ہوں، گمراہ فرق ہوں، ان سب نے بھی وہی روش اختیار کی جو روش اس وقت ان کے انبیاء کے ساتھ بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی۔ ہاں، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تمہاری خواہشوں کے مطابق نہیں تھا تو تم نے کیا کیا؟ استکبار کیا، تکبر کیا۔ اللہ کے نبی بتا رہا ہے
جو وہ بتا رہا ہے اس کو مان کے چلنا، اطاعت نہیں تھی تمہارے اندر، حتیٰ کہ سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ انبیاء کی نبوت کا بھی خیال نہیں کیا اور جھٹلاتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ آج بھی یہی چیز ہم میں بھی نہیں ہے کیا؟ دیکھو ذرا، جب بھی توحید کی بات ہوتی، جب بھی اصلاح کی بات ہوتی، جب بھی معاشرے میں کام آگے بڑھتا، جب بھی کوئی انقلابی طور پر کام کرتا، آج ہماری امت کے وہ فرقہ پرست، وہ جیب بھرو مولوی، پیٹ بھرو پیر، عوام سب مل کے دشمنی میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے قتل کرنے سے بھی نہیں جھجکتے، حتیٰ کہ مساجد کو مسمار کرنے سے بھی نہیں جھجکتے۔ ہندوؤں اور غیر مسلموں نے اتنے مساجد کو نہیں توڑا ہوگا جتنے خود اپنے لوگوں نے صرف مسلک کی بنیاد پہ توڑا ہے۔ ہاں، جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کو قتل کرنے تک نہیں شرم کرتے، صرف اس واسطے کہ وہ توحید بولتا ہے، صرف اس واسطے کہ وہ صحیح بتاتا ہے۔ یہی حالت ہماری بھی ہے آج، جو حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پر بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کے کرتوت سنائے گئے کہ تم نے کیا کیا انبیاء کے ساتھ، وہی آج مصلحین کے ساتھ ایسے ہی بدبخت ترین جو یہودی ذہنیت رکھتے ہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی سے سمجھ لیجئے، جو گالیاں بڑھ بڑھ کے دیتا ہے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پیش کر کے جو بات کرتا ہے، بدبختوں کے پاس صرف گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مار دھاڑ کی بات کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہودی ذہنیت بدبخت کی، اور وہی روش اپنا رہا ہے جو انبیاء کے ساتھ یہودیوں نے اپنایا تھا۔ اور اس میں بڑی لطف کی بات ہے، فرمایا کہ فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون۔ دیکھیے، کذبتم میں صیغہ کیا آیا تھا؟ ماضی کا، تم نے جھٹلایا ان سب کو، لیکن قتل میں کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ آیا ہے، فریقاً تقتلون۔ حالانکہ فریقاً کذبتم، فریقاً قتلتم آنا چاہیے تھا، تم نے بعضوں کو کیا ہے؟ جھٹلایا، اور بعضوں کو کیا ہے؟ قتل کیا، نہیں، صیغہ ہی بدلا دیا۔ رب نے فرمایا کہ فریقاً کذبتم، تم نے جھٹلایا، لیکن فریقاً تقتلون، بعض انبیاء کو تم قتل کرتے رہے، مضارع کا صیغہ ہو گیا۔ گویا کہ تمہاری صفت میں ہی یہ بات ہے، روڈیزم۔ یہی روڈیزم آج بھی ہے بہت سے فرقوں کے پاس، دلائل نہیں ہے، ذہین سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں، جان لیں گے کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کے پاس صراحتاً کوئی دلیل نہیں ہے، اپنے اپنے رسومات، بدعات، خرافات، مزارات میں باجے اور اس طرح کے ایسے بدعات اور ایسے واہیات کام جو اسلام مٹانے کے لیے آیا تھا وہی کرتے ہیں اسلام کے نام پر، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو ان کے پاس سوائے روڈیزم کے کچھ نہیں ہے، مار دھاڑ کے، گالیاں، بکواس کے کچھ نہیں ہے۔ کیوں جی؟ یہی روش تھی ان لوگوں کی بھی جن کے پاس دلائل نہیں تھے۔ اس لیے فرمایا کہ فریقاً تقتلون، بدبختو تم نے قتل کیا نہیں، قتل کرتے رہے، یعنی انبیاء کو قتل کرتے رہے، حتیٰ کہ آخری رسول جو تمہارے اعتبار سے آخری تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی قتل کرنے کی پوری سازش کی، اللہ نے بچا لیا کیونکہ رسول قتل نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی کوشش میں قتل کے آخری حد تک پہنچے، حتیٰ کہ قتل کر دیا۔ اسی لیے مانتے تھے کہ ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا، ان کے اعتقاد میں تو کیا ہے؟ سولی پر ہی چڑھا دیا، حالانکہ سب سے زیادہ نیک تھے، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں وہ، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہی تو آئے تھے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کے آخری ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو اسرائیل کا جو لقب ہے اس سے آپ غور کریں کہ ان کے سب سے پہلے رسول جو بنے اس حیثیت سے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو آئے تھے۔
پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو شریعت ملی، اور سب سے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جہاں سے ان کے مرتبے سے نکال دیا گیا، ان کو دراصل معزول کر دیا گیا۔ تو آخری رسول جو ان کے پاس کتاب بھی لے کے آئے تھے، انجیل، ان بدبختوں نے ان پر اذیتیں دے کر انہیں مارنے کی آخری حد تک کوشش کی، حتیٰ کہ جو روایات سولی پر چڑھانے کے آتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اٹھا لیا، لیکن جو روایات ملتے ہیں کہ بادشاہ جو تھا اس وقت کا، جب حضرت عیسیٰ کو ان کے بار بار کے جا کر کیا ہے رپورٹ دے کر، FIR کٹوا کر، آج کے الفاظ میں ان بدبختوں نے جا کے بادشاہ کو اکسایا، بار بار کیا ہے گرفتار کرنے کا حکم دیا، بار بار کیا ہے گرفتار کرنے کے درخواستیں دی، FIR کٹوایا، تب کہیں جا کے بادشاہ نے گرفتار کیا بھی۔ تو اسی وقت کا ایک سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا قاتل بھی تھا جو گرفتار ہوا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بادشاہ کے اس دن عید کا دن تھا، خوشی کا ایک دن تھا، اور بادشاہ کا معمول تھا کہ ایسے دن میں وہ کسی بڑے مجرم کو آزاد کر دیتا تھا۔ تو وہ علماء یہود کو بلا کر جب پوچھا، میں دراصل کیا ہے آج کے دن ہمیشہ ہر سال آزاد کرتا ہوں کسی بڑے مجرم کو، تم بتاؤ، میرے پاس بڑے 2 مجرم ہیں، ایک عیسیٰ ہے اور ایک وہ ڈاکو و قاتل ہے، ان دونوں میں سے کس کو میں رہا کر دوں؟ تو بدبختوں نے شہادت دی، کہا کہ تم قاتل اور ڈاکو کو چھوڑ دو لیکن عیسیٰ کو نہ چھوڑنا۔ یہ تھی ان کی سیاہ کاریاں، یہ سی ان کی کیا ہیں بدکاریاں، یہ تھی وہ اس وقت کے کافر گورنمنٹ کے ساتھ۔ بادشاہ کیا نہیں تھا؟ یہودی نہیں تھا، بادشاہ یہودی نہیں تھا، بعینی ہی وہی حالت ہے آج بھی۔ دین کا کام کرو، توحید کا کام کرو۔ آج کی کافر گورنمنٹ کے پاس FIR کٹوا کر لوگوں کو کیا ہے توحید کے کام کرنے والوں کو حراست میں اور قید میں ڈالتے ہیں، خود مسلمان اپنے، کئی واقعات شاہد ہیں۔ دین کا کام جہاں ہو رہا ہے وہاں پر خود جا کے رپورٹ دیتے ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ جا کے دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ جا کے کچھ کیا ہے تحقیق کریں۔ اس نام پر خود مسلمان FIR کٹواتے ہیں، خود مسلمان FIR کٹوا کے کیا ہے پولیس کو اکساتے ہیں۔ وہی حال نہیں ہے بالکل بعینی ہی جو حال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں 87 میں ذکر کر رہا ہے۔ ارے بدبختو، جب بھی تمہارے خواہش کے خلاف رسول تعلیمات لے کے آئے تو تم نے استکبار کیا، اور فریقاً کذبتم فریقاً تقتلون، تم قتل کیا اور جھٹلایا۔ یہی حال آج کے ان ناہنجار لوگوں کا ہے کہ خود تو علم حاصل نہیں کرتے اور علم پڑھاتے نہیں، علم سکھاتے نہیں، عوام کو بھول بھلائیوں کے اندر داخل کر کے ان کو جہل سکھا کر رکھ کر، ان کو قرآن نہیں پڑھنے کی تعلیم دے کر، ان کو جاہل بنا کر رکھ کر، اپنا غلام بنا کے ان سے پیسہ کھینچتے ہیں، ان سے بدعات کرواتے ہیں، ان سے عرس کرواتے ہیں، ان سے بین باجا کرواتے ہیں، ان سے کیا ہے قوالی کے نام پر کیا ہے عجیب عجیب ڈانسنگ DJ بجتا ہے۔ اور اگر اس کی اصلاح میں ہم کوششیں کریں تو ہمارے ہی خلاف FIR کٹوا کے کافر حکومت سے مدد بھی یہی لیتے ہیں۔ بعینی ہی وہی حالت جو حالت اللہ تبارک و تعالی اس واقعے میں، اس خاص طور پر اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اسی واسطے تفسیر ابن کثیر کے اندر سب سے پہلی چیز اس آیت کی تفسیر میں یہی ذکر کر رہے ہیں کہ یہودی علماء جو واقعتاً صلحاء تھے، انبیاء تھے، ان کے اندر ان بدبختوں نے قتل کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی، ان میں یاد رکھیے حضرت زکریا کو بھی انہی بدبختوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ کو بھی انہی بدبختوں نے قتل کیا، انبیاء۔ حتیٰ کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے قتل کے جو روایات ہمیں ملتے ہیں، آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اتنی جرات اور اتنی سنگدلی ایک نبی کے ساتھ کرنے پر آمدہ تھے، تو ان بدبختوں کی سیاہ کاریاں کیا ہوں گی؟ میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا وہ قتل کے واقعات۔ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے
تفسیر اسی آیت کی تفسیر اور اس کے بعد وقت ملے تو اگلی آیت تک ہم پہنچیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.